ماشاءاللہ حضرت کی اتنے خوبصورت بیان کے بعد میرا بیان بنتا تو نہیں ہے اللہ سلامت رکھے قبلہ حضرت علامہ مولانا طلحہ حسین جلالی زیدہ مجدہ کو. اصل میں جلالی صاحب کا رنگ ہے نا، یہ رنگ ہے ان کا. تو اللہ علماء اہل سنت کی خیر فرمائے. کٹھن وقت ہے لیکن انشاءاللہ گزر ہی جائے گا، کیونکہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. انشاءاللہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. وہ ایک بھونکا تھا نا کتا، تو میں نے اس کو کہا تھا میں تیرے بھونکنے سے کیا ہوتا ہے، تو کتیا بھونک رہا ہے، دیکھ حضور نے اپنے ساتھ لٹایا ہوا ہے کیا فرق پڑتا ہے. ایک کتا بھونکے اور ایک طرف قرآن کا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. کہاں قرآن کہاں کتا. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ بڑی جلدی اللہ نے بہتری لانی ہے. بس یہ ہے کہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ذرا ہوش میں آ جائیں. آپ علماء کو آپ کے ہوش کی بڑی ضرورت ہے. بہت کام ہے وہ ہم آپ کے بغیر نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اب قبلہ نے جو بیان دیا ہے یا کیا ہے پہرا تو اس پہ آپ نے دینا ہے، ہمارا تو کام ہے. تو بس آپ نہیں کو تھوڑا ہوش میں آ رہے ہیں. اللہ رحم فرمائے، اللہ فضل کرے. اس لیے بس کوشش کریں حضرت کہ اپنے پروگراموں میں دعوتی علماء کو دیں حضرت. اس وقت اس قوم کو علم کی ضرورت ہے، اس وقت اس قوم کو تربیت کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے جی. تربیت نہیں ہے کوئی بھی. ٹھیک ہے جی. اللہ سلامت رکھے. بیان میں نے کیا کرنا ہے، میں تو ایک ترلا منت ہی کر رہی تھی. ٹھیک ہے جی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری احلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. یا اکرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث الامم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ایک بار الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ماشاءاللہ. اللہ پاک سلامت رکھے. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. اللہ سلامت رکھے. یہ جب بھی درود پاک پڑھنا نا، ایک ہوتا ہے صرف پڑھ دینا اور ایک ہوتا ہے
دل سے پڑھنا، ٹھیک ہے جی. قبول واسطے آپ اس طرح بھی پڑھیں گے ہو جائے گا، لیکن جب آپ دل سے پڑھیں گے تو پھر اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا آپ کو اپنا دل بھی مصطفیٰ کریم کے تھوڑا تھوڑا قریب لگے گا. ٹھیک ہے، اس لیے کوشش کیا کریں. دیکھیں جی، میں علماء کی بات تو نہیں کر رہا، میں اپنی اور آپ کی کر رہا ہوں. ان کا تو سارا دن اسی کام میں گزرتا ہے، تو ہمارے لیے تو یہی مواقع ہوتے ہیں. تو میں کہا کرتا ہوں ان مواقع، جو یہ موقع ہیں نا، ان سے بھرپور فائدہ اٹھایا کریں. اور جو ہے نا محبت سے. میرے سیدی حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے پاس نا کوئی بندہ آیا، اس نے آ کے عرض کی حضور بڑی پریشانی ہے، وہ وظیفہ عنایت فرمائے رزق کے حوالے سے. آپ نے فرمایا بس سنگیاں ان کرنا، روز 100 باری نا استغفار پڑھنی ہے. یار وہ پہلے بھی پتہ نہیں کس کس کے پاس گیا تھا، وہ آگے سرچ کرتا ہے حضور میں تو کئی ہزار باری پڑھی ہے تو کھ نہیں ہوا، تو 100 بار نہ کی ہونا. آپ نے فرمایا میاں تو پڑھی ہے، میں تینوں کرن والوں کہن ڈیا تھا، پڑھیں گے نا تو ہو ہی جائے گا، لیکن اگر آپ آنکھیں بند کے تصور کر کے پڑھیں گے پھر تو بڑا کچھ ہو جائے گا. اس لیے کوشش کیا کریں، کیونکہ سب سنابل کی ایک عبارت ہے. شیخ فرماتے ہیں کہ ذکر میں غفلت ذکر سے غفلت سے بدتر ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کوشش کیا کریں جب بھی ہو نا تھوڑی توجہ سے پڑھا کریں. کوشش کیا کریں چھت کو نہ دیکھیں، دیواروں کو نہ دیکھیں. آپ زندہ نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں، کوشش کریں آپ بھی انہیں کو دیکھیں. تو آپ فرمائیں گے جی ہم ان کو کس طرح دیکھیں، تو ہمارے آگے تو دیوار ہے. چلو میں اب اس دیوار پہ تو نہیں گفتگو کروں گا، لیکن میں اتنا آپ سے کہہ دوں گا یہ دیوار آپ کے لیے دیوار ہے، یہ دیوار ان کے لیے دیوار نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ حضرت آج امت روحانی طور پہ حضور نبی علیہ السلام سے دور جاتی جا رہی ہے. ہم خود ہی دیواریں کھڑی کرتی جا رہے ہیں. یہ دیواریں ختم کرو حضرت جی، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے. ٹھیک ہے، اس لیے جب بھی درود پاک پڑھے نا کوشش کریں محبت سے پڑھا. اور حضرت جی جو محبت والا درود ہے نا اس کے مزے ہی اپنے ہیں. پھر یہ سید محمد قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ، سلسلہ عالیہ چشتیہ کا بہت بڑا نام ہے. لکھا ہے کہ آپ ہر رات نا 3000 بار حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ بھیجا کرتے تھے. اور یہ حضرت جی آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے، حضرت کا ایک طرف ہمارا کروڑ ایک طرف ہے. ہاں وہ زہد، وہ تقوی، وہ ذوق، وہ شوق ہم میں کہاں حضرت جی. اس لیے تو کسی نے کہا تھا نا سونے کا ایک ٹکڑا لوہے کے ایک من پہ بھاری، عاشق کا ایک سجدہ زاہد کی عمر ساری. تو لکھا ہے، شیخ لکھتے ہیں کہ آپ نے نا نکاح کیا اور 3 راتیں آپ اپنی بیوی کے حقوق ادا کرتے رہے تو درود نہیں پڑھ سکے. وہ لکھا ہے تیسری رات اپنے اختتام کی طرف رواں دواں تھی تو ایک مرید کو خواب میں حضور نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی. آپ نے فرمایا اپنے پیر سے کہنا کیا ہوا، 3 راتیں گزر گئیں تیری طرف سے تحفہ ہی نہیں آ رہا ہے، تحفے بھیجا کرو. یہ انداز صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ صوفیہ لکھتے ہیں کہ جب حضور نبی علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے نا، آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، تو ایک مقام آیا کہ جہاں جا کے جبرائیل امین علیہ السلام بھی عرض کرتے ہیں کہ محبوب میں اب آگے نہیں جا سکوں گا. جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر. ٹھیک ہے، آپ رہ گئے، حضور نبی علیہ السلام تشریف لے گئے. اب صوفیہ کہتے ہیں وہ تھے جبرائیل امین علیہ السلام. اگر وہاں ہوتے نا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تھے جبرائیل امین علیہ السلام. اگر وہاں ہوتے نا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، تو آپ نے عرض کرنی تھی محبوب پا میں سڑ جاؤں گا جانا میں نہ لیجیے. اسی لیے میں کہتا ہوں حضرت جی صرف یوم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منانے تک محدود نہ رہو، انداز صدیق اکبر بھی مناؤ حضرت. اور اس وقت قوم کو ضرورت ہے ان کا انداز منانے کی وجہ سے. صرف دن تک نہ محدود رہ جاؤ، انداز بھی مناؤ حضرت. اور ان کا انداز کیا تھا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کہا. یہی تو انداز تھا حضرت، یہی انداز تھا. اس لیے حضرت جی یہی راستہ ہے. اور میں احباب سے کہا کرتا ہوں حضرت جی ہم اسی وہم میں مبتلا ہیں کہ ہم مدینہ پاک جا رہے ہیں. میں کہتا ہوں اپنی اپنی گڈی کھلار کے چیک کرو، گڈی اسی کسی اور رائے پا بیٹھے دے. مدینے والا راستہ تو حضرت صدیق اکبر کا راستہ ہے. اب دیکھیں قربان جاؤں، حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صاحبزادی ہیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
وہ لکھا جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی علیہ السلام کی معیت میں ہجرت کی نا، تو آپ نے غار ثور میں قیام کیا، تو آگے اللہ کے رنگ تھے، غار کے منہ پہ جالا بھی بن دیا گیا، کبوتری نے انڈے بھی دے دیے، کفار وہاں سے واپس لوٹ گئے، لا تحزن ان اللہ معنا، واپس لوٹ گئے حضرت جی۔ لیکن حضرت جی تلاش جاری تھی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے اندھیرے میں کھانا دینے جایا کرتی تھی، کسی نے خبر دے دی، کسی نے مخبری کر دی ابو جہل کے سامنے کہ میں نے رات کے اندھیرے میں اسماء کو جاتے دیکھا ہے، تو لازم بات ہے یہ وہاں جاتی ہے، اگر تم اسے اگلوا لو تو تمہیں پتہ لگ جائے گا۔ اب لکھا ہے، میں مختصر کروں گا، کہ یہ ابو جہل جو ہے نا، یہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شانہ اقدس پہ آیا اور اس نے آ کے دروازے پہ دستک دی، اللہ کی کرنی دروازہ بھی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھولا۔ اب بچی ہیں، عمر بھی چھوٹی ہے، ہم تو ہمیں تھڑک جاتے ہیں نا حضرت جی، وہ پورا پریشر ڈال کے نا آپ سے پوچھتا ہے، اسماء بتاؤ کہاں ہے محمد علیہ السلام اور تیرے والد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ حکمت عملی سے کام لیا، لینا بھی چاہیے حضرت۔ آپ نے فرمایا مجھے نہیں پتا۔ وہ لکھا ہے کہ اس نے دوسری بار نہیں پوچھا، اس نے اس قدر زیادہ زور سے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخسار پہ تھپڑ مارا کہ آپ کی جو بالی ہے نا وہ ٹوٹ کے آپ ہی کے رخسار میں پیوست ہو گئی، ادھر خون کا فوارہ چھوٹا، اب وہ گری جا کے ادھر۔ قربان جاؤں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق حضرت ہیں، یہ تو ہم سوچی پڑے ہیں نا، داڑھی رکھا نہ رکھا، اور ادھر دیکھ انہوں نے سر دے دیے تو ابھی تک داڑھی کے حوالے سے پریشان کھڑا ہے، رکھوں کہ نہ رکھوں، وہاں سر دے دیے۔ اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے، اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے، ان پہ سر کٹتے ہیں دائیں اور ان پہ انگلیاں ہیں، یا تو بغیر دیکھے سر دے دیے۔ ہم ابھی تک یہی سوچ رہے ہیں داڑھی رکھا کہ نہ رکھا ہے۔ میں آپ سب بچوں سے پتر، اب وقت آ گیا ہے۔ یہ مصرع لکھ دیا کہ شوق نے محراب مسجد میں، یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ وہ آپ نے اب بھی نہیں اٹھنا، تو مجھے بتاؤ آپ نے اٹھنا کب ہے؟ اب رہ کیا گیا ہے؟ ہر طرف سے تو آپ گرے پڑے ہیں، آپ کا کون سا محاذ خالی ہے؟ انڈیا آپ کے دریاؤں کا پانی روک چکا ہے، آپ کے ملک پاکستان میں کیا کیا فتنے اپنے پنجے گاڑ چکے ہیں۔ ہم حضرت بس ناروں تک محدود ہیں۔ نہیں حضرت، اٹھو حضرت جی، اور اپنے بدن پہ صدیقی رنگ غالب کرو حضرت جی۔ ہم جہاں سے گزرے بھی لوگ دیکھ کے کہیں صدیق اکبر کا غلام جا رہا ہے حضرت، بدلو یار خود کو، ضرورت ہے حضرت۔ اب بھی اگر ہم نہ اٹھے تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی پھر ہم نے اٹھنا کب ہے حضرت۔ اٹھو پتر۔ یہ تو بات تھی نا، میں اب آپ کو ایک فقیر کی بات بھی سنا دیتا ہوں۔ میرے سیدی حکیم عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے، سنگیا اے کاکھ رکھ لے، سنگیا اے کاکھ رکھ لے۔ لوگ بھی سادہ ہی ہوتے ہیں نا، کسی نے عرض کی حضور کی ہوئے گا کاکھ رکھن نال؟ آپ نے فرمایا کل تیرا بھی کاکھ رہ جائے گا۔ یہ آپ کو کل پتہ چلے گا، یہ آپ کو کل پتہ چلے گا کہ کاکھ کنے پارے کاکھ سے نظر جائیں۔ ماشاءاللہ تقریباً حضرت جی سارے احباب، میں نے کہا نا حضرت نے بیان کر دیا ہے، میں نے تو اب تربیت کر رہی ہے حضرت جی۔ وہ اب پڑھے ہیں نا سارے اسکول سے، میں بھی پڑھا ہوں۔ میں نے سن 2000 میں میٹرک کیا حضرت جی، سن 2000 میں سیالکوٹ قومی ہائی اسکول سے میں نے میٹرک کیا، پھر میں نے مرے کالج میں داخلہ لیا، 6 ماہ پڑھا ہوں۔ اللہ نے سوچ بدل دی، میں گھر آیا، میں نے آ کے امی کو کہا امی جی میں نہیں کل تو کالج جانا۔ امی جی گھبرا گئیں کہ کالج نہیں جانا تو کیا کرنا ہے اس نے؟ تو میں نے کہا امی جی میں قرآن پاک کا نا میں نے حفظ کرنا ہے۔ امی بڑی خوش ہوئی، پھر سیالکوٹ سے حفظ شروع کیا، پھر میں جامعہ نظامیہ لاہور چلا گیا، پھر ساتھ ساتھ سلسلے چلتے رہے حضرت۔ تو مجھے حضرت آج بھی اکثر و بیشتر یہ بات یاد آتی ہے، اور میں بڑا پریشان ہو جاتا ہوں کہ حضرت جی کیا بنے گا واقعات۔ تقریباً 8 پیریڈ ہوتے تھے حضرت، ان میں سب سے زیادہ مجھے ڈر لگتا تھا سب سے پہلے پیریڈز، وہ تھے ہمارے انگلش کے ٹیچر جن کا نام تھا سر صابر، ٹھیک ہے جی۔ ڈر اس لیے لگتا تھا کہ حضرت بڑے سخت تھے، اب 12 سوٹیاں مارتے تھے حضرت، جو آپ کا لیسن یاد نہیں نہ کرتا تھا یا آپ کا ہوم ورک نہیں کرتا، 12 سوٹیاں، 6 اس ہاتھ پہ 6 اس ہاتھ، اور اسے بھی آگے ایک اور کٹھن مرحلہ تھا، وہ کیا؟
اگر آپ نے 6 کا عدد پورا ہونے سے پہلے پہلے مٹھی بند کر دی یا ہاتھ نیچے کر دیا تو پھر ایک تو شروع ہو جائے. تو پوری کلاس کی کوشش ہوتی تھی حضرت کسی کا رہ جائے سو رہ جو حضرت کا نہ رہے. ایک تو ویسے پہلا پیریڈ ہوتا تھا 8 ٹھنڈے ہوتے تھے حضرت جی, زیادہ چوٹ لگتی تھی, لیکن ظاہر ہے حضرت جی کوتاہی تو ہو ہی جانی نا. اچھا جس دن نہ یاد ہونا, میں آپ کو بتا نہیں سکتا, اگر آج بھی میں اتنا فوکس کرنا چاہوں مجھ سے نہیں ہوتا. میں نے کلاس کا دروازہ بند کر کے نا تو منتیں کرنی, یا اللہ اج صابر صاحب دا سبق نہیں یاد بچا لائے. پھر دعائیں کیا کرنی, یا اللہ ایسا نہ کہا جائے سر اور دی سائیکل خراب کر چڑھ. میں آپ کو حق اور سچ بتا رہا ہوں جو مجھ پہ گزری اور جو آج بھی میری چیز جان لیتی ہے. پھر دل میں ابتدا سے اللہ نے صوفی دل دے رکھا تھا, پھر خیال آنا نہیں یار سائیکل خراب ہونے والا کام نہیں, ٹھیک ہے. پھر دعا کرنی, یا اللہ ایسا رنگ کر کے بارش پا دے. پھر خیال آنا نہیں اگر بارش آئے گی تو بڑے زیادہ لوگ متاثر ہوں گے. پھر اینڈ پہ دعا کرنی, یا اللہ حدیث پاک دا مفہوم ہے کہ بخار نال گناہ چڑھ دینے, یا اللہ کو تھوڑا جہا بہتا نہیں, ادھر بھی کام رہ جائے گا اسی بھی بچ جائیں گے. لیکن مجھے نہیں یاد کہ حضرت نے ان 2 سالوں میں ایک بھی چھٹی کی ہو. ایک بار میرے خیال سے سائیکل خراب ہونے والی دعا قبول ہو گئی تھی, لیکن حضرت اپنے بیٹے کی سائیکل پہ آ گئے اور ہمیں 12 سوٹیاں کھانی پڑی گئی. آج میں حضرت اکثر یار سفر ہوتا ہے, اگر سفر کچھ تکلیفیں دیتا ہے تو بڑی آسانیاں بھی دیتا ہے. آپ کو تفکر کا بڑا اچھا خاصا ٹائم ملتا ہے حضرت. میں پھر اکثر اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں, میں کہتا ہوں یار سلیمان ایک سبق یاد نہیں سی ہوندا ہے تے ڈر لگتا ہی استاداں دا سامنا کر دے. وہ بھائی انسان ہی تھے نا, کون سی جان لے لینی تھی انہوں نے. ایک سبق یاد نہیں ہوتا تھا, ڈر لگتا تھا سامنا کرتے ہوئے. تو میں اکثر خود سے سوال کرتا ہوں سلیمان ہے کنے سبق نہیں یاد, کل حضور نبی علیہ السلام دا سامنا کس طرح کرنا ہے, کس طرح سامنا کرنا ہے. پتہ نہیں لوگوں کو کیا کچھ, ان کے ہاتھ کو گدڑ سنگی لگ گئی ہے یا پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا. جان جاتی ہے حضرت جب یہ خیال بھی آتا ہے کہ سامنا کس طرح کرنا. دیکھو نا حضرت جی, اگر ہم بنظر غور خود کو دیکھیں ہمیں کتنے سبق یاد ہیں. داڑھی والا یاد ہے نہیں یاد, ٹوپی والا یاد ہے نہیں یاد, نماز والا یاد ہے نہیں یاد. کتنے سبق ہمیں تو یاد ہی کوئی نہیں ہے. کیا کرنا ہے. وہ چلے وہاں تو اقبال بھی رو پڑا تھا, وہ بھی رو کے عرض کرتا ہے یا اللہ جے صاحب لینا ہی ہے تو پھر اینا کر چھڑی از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بغیر ہے. اس لیے حضرت جی ہر ایک کا اپنا اپنا کام ہے. میں آپ کے لیے یہ فکر لایا ہوں, اور یار انداز صدیق اکبر بھی مناؤ, یار انداز صدیق اکبر بھی مناؤ. سنو پھر اس گھر کے انداز کیا تھے. وہ تھپڑ مارا سیدہ اسما, وہ گری جا کے بالی پیوست ہو گئی, رخسار سے خون کا فوارہ چھوٹ پڑا. انہیں تو یہ چاہیے تھا نا, کہتی نہیں دوسری نہ مارنا, میں بھی بتاتی ہوں. لکھا ہے کتابوں میں, اٹھ کے کھڑی ہوگی اس کے سامنے اور فرمانے لگی ابو جہل حکمت عملی سے کام لیا تھا, اللہ کی عظمت و عظمت کی قسم, اللہ کی عزت و عظمت کی قسم, مجھے پتا ہے میرے محبوب اور میرے والد گرامی کہاں ہیں, پوچھ کے بتا ذرا آج ہیں, ذرا پوچھ کے بتا ذرا کہاں گئے وہ انداز. اور میں بس قبلہ دور بھی بڑا عجیب ہے. اب ہمیں راس ہی خوشامد آ گئی ہے, خوشامد کرو حضرت, کہو جی بہت سب خیر ماشاءاللہ سارے عاشق رسول بیٹھے ہیں, سب عاشق ہوئے. لیکن اقبال کہتا ہے مجھ سے نہیں اس کولو کا بیل بنا گیا, اس نے سچ ہی کہہ دیا. اقبال کہتا ہے نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں, نہ وہ حسن میں رہیں شوقیاں, نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں, نہ وہ حسن میں رہیں شوقیاں, نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی, نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. بدلو حضرت جی خود کو. اس وقت اس معاشرے کو ضرورت ہے کہ ان لوگوں کے انداز منائے جائیں. جیسے حضرت فرما رہے تھے نا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری ہمیشہ کوشش رہی کہ میں ابو بکر پہ سبقت لے جاؤں. پھر وہ وقت آیا جب حضرت عمر بھی کہہ اٹھے سبقت تو دور, کاش میں ابو بکر کے سینے کا بالی ہوتا. یہ لکھا ہے میں انداز کے حوالے سے, جس کی اس وقت میرے معاشرے کو بڑی ضرورت ہے. ہم نے سمجھ لیا شاید ہم یہاں آئے لڑنے ہیں, اب بھائی لڑنے نہیں آئے یار. ان علماء کے پاس بیٹھو, ان پاک لوگوں کے پاس بیٹھو, یہ تمہیں بتائیں زندگی کا مقصد کیا ہے, اور عشق کہتے کس کو ہیں, اور عشق بندے میں پھر کیا کیا رنگ بھرتا ہے.
عشق بندے کو کیا کیا انداز عطا کرتا ہے. یہ ہے یہ حضور کے عشق کا انداز ہے جی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں مدینہ کے مضافات میں نا ایک اماں جی تھی جو آنکھوں سے اندھی تھی. حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی خدمت کی ڈیوٹی اپنے ذمہ لے رکھی تھی. آپ نے روز جانا، جا کے جھاڑو دینا، تازہ پانی بھر کے لانا، سالن بنانا، روٹی پکانی، اماں جی کو کھلا کے واپس آ جانا. جب آپ کہیں تشریف لے جاتے تھے نا تو یہ ڈیوٹی کسی کی لگا دیتے تھے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کسی کی ڈیوٹی لگا رہے تھے، میں نے سن لیا. کہتے آپ تو ڈیوٹی لگا کے چلے گئے. فرماتے میں نے اس شخص سے کہا ہے تو نے نہیں جانا، آج میں جاؤں گا. اور ارادہ یہ تھا کہ جا کے اس انداز سے خدمت کرنی ہے کہ اماں جی بھی کیا اٹھیں کہ خدمت آج ہی ہوئی ہے. خدمت تو آج ہی ہوئی ہے. اب فرماتے جب وقت آیا میں چلا گیا، میں نے آہستہ آواز میں السلام علیکم کہا تاکہ ابھی نہ پتہ چلے کہ کون آیا. اب فرماتے میں نے جا کے پہلے جھاڑو دیا. دیکھو حضرت جی کیسا رنگ بھرتا ہے عشق بندے میں. تیرے عشق میں یار ہم نے کیا کیا نہ کیا. دیکھو ذرا حضور نبی علیہ السلام کے یار ہیں. فرماتے میں نے جا کے نا جھاڑو دیا، پھر میں تازہ پانی بھر کے لایا. اب فرماتے پھر میں نے آٹا گوندھا، پھر میں نے سالن بنایا، پھر میں نے روٹی بنائی، پھر سالن میں نے برتن میں رکھا، پھر میں نے روٹی رکھی. فرماتے ہیں اماں جی کے پاس گیا، ان کو بٹھایا، ایک نوالا توڑا، اس کو سالن میں ڈبویا اور اماں جی کے ہونٹوں سے لگایا. اب فرماتے نوالے کا ہونٹوں سے لگنا تھا تو اماں جی کہتی ہیں آج ابو بکر نہیں آئے. اچھا زندہ زندہ ماشاء اللہ آپ کو سلام. اب ذرا نعرے سے گریز کرنا، بس گفتگو سنیں. وہ جو دل نرم ہوئے ہوتے ہیں نا وہ پھر تھا ٹوٹ جاتی ہے حضرت شاہتی. اب فرماتے ہیں جیسے نوالا اونٹوں سے لگا اماں جی کہتی ہیں آج ابو بکر نہیں آئے. اب فرماتے میں بڑا حیران ہوا. بھائی اس کے لیے تو معروف ہے کہ یہ نبینا ہے تو اس کو تو نظر آتا ہے، اگر اس کو نظر نہیں آتا تو پھر اس کو کس طرح پتا کہ آج حضرت ابو بکر نہیں آئے. اب فرماتے یہی سوال میں نے اماں جی سے کیا. میں نے کہا اماں جی تانوں تے نظر آندا ہے؟ اب فرماتے وہ آگے سے کہتی آنے والے اللہ کی عزت و عظمت کی قسم مجھے نظر نہیں آتا. اب فرماتے میں نے پوچھا اگر نظر نہیں آتا تو پھر کس طرح پتہ چل گیا کہ ابو بکر نہیں آئے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں اس نے منہ کھول کے دکھایا تو اس کے منہ میں دانت ہی کوئی نہیں تھا. وہ کہتی جب حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں نا تو نوالا پہلے اپنے منہ میں ڈال کے اس کو چبا کے نرم کرتے ہیں. جب وہ نرم ہو جاتا ہے نا پھر اس کے میرے منہ میں رکھتے ہیں، میں نگل جاتی ہوں. آج جب سخت نوالا ہونٹوں سے لگا نا میں سمجھ گئی ابو بکر نہیں آئے. کہاں گئے حضرت جی وہ انداز. کلا بلا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. پھر سنو جب لکھا ہے کہ جب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پہ جلوہ افروز ہوئے نا پہلا دن اور پہلا ہی معاملہ آپ کی بارگاہ میں جو پیش کیا گیا تھا وہ کیا تھا؟ مسجد نبوی شریف میں آپ تشریف فرما تھے، ایک چھوٹی سی بچی آ گئی اور اس نے آ کے نہ رونا شروع کر دیا. آپ نے اسے پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ وہ کہتی میں اس لیے رو رہی ہوں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا. ہائے ہائے. اب آپ نے فرمایا اگر تیرے رونے کا سبب صرف یہ ہے تو پھر میں تجھے کیا بتاؤں کہ اس وقت ابو بکر کے دل کا کیا حال ہے. عرض کرتی نہیں ایک وجہ اور بھی ہے. آپ نے فرمایا وہ بتا. عرض کرتی ہے اے خلیفہ رسول میں یتیم ہوں، والدہ بھی نہیں ہے، کوئی بھائی بھی نہیں ہے، کوئی بہن بھی نہیں ہے، گھر میں صرف ایک بوڑھی دادی ہے اور وہ بھی آنکھوں سے نابینا. ہمارے پاس کچھ بکریاں ہیں جن کا دودھ بیچ کے نا ہم گزر بسر کرتے ہیں. رو اس لیے رہی ہوں
کہ جب تک حضور نبی کریم علیہ السلام ہمیں اپنی ظاہری حیات طیبہ کے ساتھ موجود تھے نا، اب روز ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے اور ہمیں بکریوں کا دودھ چو کے دیا کرتے تھے. اب رو اس لیے رہی ہوں، دادی اندھی ہے، وہ دودھ نکال نہیں سکتی، میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں، مجھ سے نکلے گا نہیں. رو اس لیے رہی ہوں، اب ہماری بکریوں کا دودھ کون نکالا کرے گا اور ہمارا گزر بسر کیسے ہوگا. رو پڑے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے آنے والے، مرادیں غریبوں کی برلانے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے. رو پڑے آپ، رو کے اس بچی کو آگے سے جواباً ارشاد فرماتے ہیں، او میری بیٹی تو نہ رو. حضور نبی علیہ السلام کا تو وصال ہو گیا، لیکن ان کا خادم ابو بکر زندہ ہے، اور جب تک ابو بکر زندہ رہے گا تیری بکریوں کا دودھ ابو بکر نکالا کرے گا. کہاں گئے یار یہ رنگ؟ لگتا ہی لڑنا کوڑ کوڑ کوڑ. صرف حضرت جی دن نہ مناؤ، حضرت جی ان کے انداز بھی مناؤ. اس وقت پاکستان کو بڑی ضرورت ہے ان کے انداز میں. اس طرح لگتا ہے یہ قوم 3 ٹائم کھاتی گسا ہے، یہ قوم تین ٹائم کھاتی گسا ہے. بدلو یار، پاکستان کو تربیت کی ضرورت ہے، ان کے انداز اختیار کرو. حضرت اور پتہ یہ ساری خرابیاں کیوں ہیں؟ اس کے پیچھے ہے تکبر. حضرت اس کے پیچھے تکبر ہے. جن میں تکبر ہی نہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ میں نے پڑھا، اب بازار تشریف لے جا رہے تھے، ایک فقیر کے پاؤں پہ نا بے توجہی کی وجہ سے آپ کا پاؤں آ گیا. اب وہ بھی اندھا تھا، اب اس کو تو نہیں پتا پاؤں کن کا ہے، وہ چلا کے کہتا ہے اوے انا ہے. اب اس کا پاؤں دبا کے کہتے ہیں یار غلطی ہو گئی، معافی دے دے، باقی انا نہیں میں کوئی. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ جنہوں نے انداز منائے، حضرت جی جنہوں نے انداز منائے. حضرت لازم نہیں ہوتا کہ پنڈ میں کو سارے ماننے والے ہوں، حضرت نہ ماننے والا بھی ہوتا ہے. وہ کوئی ایسا ہی گھر تھا جو صرف نہ ماننے تک محدود نہیں تھا، حضرت کے شدید مخالف تھے. حضرت ان کو کہیں پتہ لگ گیا کہ آج حضرت نے ہمارے محلے میں آنا ہے، انہوں نے پہلے ہی نا اپنے تندور میں سے وہ راکھ جس کو ہم پنجابی میں سوا بولتے ہیں انہوں نے جمع کر لی. جب حضرت نیچے سے گزرے نا اپنے مریدین کے ساتھ، انہوں نے اوپر سے حضرت پہ سوا پھینکی. حضرت کا چہرہ خراب، داڑھی خراب، لباس خراب. اب اوپر دیکھے مسکرانے لگ پڑے. مریدین لڑنے پہ اتر آئے. اور آپ نے فرمایا کیوں لڑ رہے ہو؟ سوا میرے تے سٹی لڑن تسی ڈے دے. میں بھائی خاموش ہوں کیوں لڑنے؟ انہوں نے کہا کہ حضور ہم بھی تو اسی لیے لڑ رہے ہیں کہ آپ پہ کیوں پھینکی ہے اور آپ پہ کیوں مسکرا رہے ہیں، آپ کے اوپر سوا پھینکی ہے. آپ نے فرمایا میں اس لیے مسکرا رہا ہوں، میں تو آگ کے لائق ہوں، شکر کرو سوا چی گل مک گئی ہے. انداز نہیں ہے. پھر تو اقبال بھی رو پڑا نا، اقبال بھی کہتا ہے اقبال بڑا ہرجائی ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے. گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا. اب حضرت جی آج کردار کے غازی بنے، آج ان کے رنگ اختیار. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا جب حضرت کا وصال ہوا، کرتا اترا تو آپ کی پشت پہ باقاعدہ نشان موجود تھا. آپس میں باتیں شروع ہو گئیں، بھئی یہ تو شہزادے ہیں، نشان کس چیز کا ہے؟ غلام رو پڑے. فرمایا کوئی بات میں میلی بات، کوئی دل میں میلی بات نہ لانا. کہا پھر تو ہی بتا نشان کس چیز کا؟ فرمایا یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو رات کے اندھیرے میں امام حسن اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے تھے. کہاں ہے انداز حضرت جی؟ کہاں؟ ہم نے تو 10 روپے بھی دینے ہوں، ہم سارا میڈیا بلا کے دیتے ہیں. کہاں گئے وہ انداز؟ میں نے پڑھا ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، ایک شامی بزرگ، آپ فرماتے ہیں کاروبار میں کچھ لاس ہوا، سب ختم ہو گئے. آپ فرماتے میں ادھر نہیں گیا، فرماتے میں نے مدینہ پاک کا رخ کیا جہاں سب کی خالی جھولیاں بھری جاتی ہیں. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ. مبارک رہے اندلیبو تمہیں گل، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ. میری خاک یا رب نہ برباد جائے، پسے مرگ کر دے غبار مدینہ. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. مدینے میں تو رنگ کہتے میں نہیں کہیں گیا، میں سیدھا وہاں گیا. اور میں حضرت جی اصل میں اب مجھے سارے کہتے ہیں حضرت جی تو ہی صوفی ہو تو ہی صوفی رہا کرو. مجھے اس دن میرے ایک بڑے بزرگ ہیں، ان کا فون آ گیا.
فرمان لگے حضرت جی تسی دل دے ڈاکٹر ہو, تسی دماغ دے نہ بنو ہے, دماغ دے ہے نے ساڈے کول آپ دل کے ڈاکٹر ہیں, آپ دل کہی رہے. آپ نے ان معاملوں کو چھوڑے, اللہ نے ہمیں بڑے شعر عطا کر رکھے ہیں. آپ کو جو ڈیوٹی لگی ہے آپ اس پہ رہیں, آپ بڑا سونا چل رہے ہیں. اللہ ہمارے شعروں کو سلامت رکھے. اور میں کوئی آپ کو پتہ میرے مزاج کا, میں نہیں خوشامد کا قائل ہے, لیکن یہ واقعی ہمارے شعر ہیں. اللہ ان کو سلامت رکھے اور اللہ ان کو اپنی حفاظت میں رکھے. پتر قدر کرو اپنے علماء کی. حقیقت ہے ساڈا سنیاں دا بالکل حساب ہے, منہ نہ متھا تے جن پاڑوں لتھا. نہ تمہیں کسی بات کا پتہ ہوتا ہے, فیس بک پہ بیٹھ کے سیکنڈ میں تم تکفیری فتوے دینے شروع کر دیتے. جہاں بڑے بڑے جید علماء کا سکوت ہوتا ہے, تم پتہ نہیں کیا کیا بولنا شروع کر دیتے. اپنے علماء کی قدر کرو. ہاں جی, یہ ہیرے ہیں لوگ حضرت جی, قربان جاؤں. کیا یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن کے لیے حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی عالم باعمل کسی قبرستان کے پاس سے گزرے تو اللہ 7 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے. حضرت تمہیں کیا پتا حضرت جی کیا لوگ ہیں حضرت, ان کی قدر کرو حضرت جی. اور اللہ میرے ہر سنی سپاہی کی خیر فرمائے, جو بھی جس محاذ پہ لڑ رہے ہیں. اس وقت پاکستان کے حالات بڑے حساس چل رہے ہیں, لیکن انشاءاللہ حضرت جی یہ میری بات لکھ لینا, اس کا کچھ بھی نہیں بگڑنا حضرت جی. ہاں جی, کیونکہ بات ہی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. باقی کسی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی حضرت جی. بات صرف یہ ہے کسی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. قدر کرو حضرت جی, ان کی قدر کرو. یہ لوگ نہیں ملیں گے تمہیں. میرے حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے پاس نا کوئی بندہ آ گیا, آ کے عرض کردا حضور جڑے کتاباں چ پڑھے نے وہ نہیں لبدے. آپ نے فرمایا ان قریب انہاں دی قدر کر, ان قریب ہے بھی نہیں لبنے. ان قریب تینوں ہے بھی نہیں لبنے. کیا کال نہیں پڑھ رہا؟ ہم نے تو کی بے وفائی ہے حضرت جی. ہم تو بڑے خوش ہیں میرا منڈا انگلش بول رہا ہے. اور چلے یار تیرا منڈا انگلش بول رہا ہے, اپنے بچے کو عالم دین بنا حضرت. اور میں دوپہر کو بھی پسرور پروگرام تھا, میں نے وہاں بھی کہا, میں نے کہا سنیو خدا کا واسطہ اپنی محفلوں کے دورانیے تھوڑے کرو, اور جو پیسے بچ جائیں وہ اپنے مدرسوں پہ خرچ کرو حضرت. اس وقت پاکستان کو تربیت کی لوڑ ہے, تربیت. ہاں جی, آج آپ دیکھ نہیں رہے ہماری بیٹیاں ہمارے سامنے کس حال میں کھڑی ہیں. ہم حضرت جی سارا دن سڑکوں پہ رہنے والے لوگ ہیں. یہ پھر آ رہا ہے 14 فروری بے حیائی ڈے حضرت جی. آپ سامنے دیکھ کے گاڑی نہیں چلا سکتے حضرت جی. ہماری بچیاں بائک پہ اسی سال میں بیٹھی ہوئی ہیں. اور لیکن بھائی ان کو بتائے بھی تو صحیح نا, اب ان کی تربیت کون کر رہا ہے؟ ARY پہ وہ بیٹھی ہے خبیث عورت, وہ تربیت کر رہی ہے. ان کو بتائے تو صحیح, کیا بتائے؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں میری اماں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا. آپ سارے بھی ماں والے بیٹھے ہیں, کتنا آپس میں کلوز رشتہ ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں میری اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا. آپ فرماتے ہیں کبھی یہ نوبت نہیں آئی کہ حسن نبی اماں فاطمہ کے سر کا بال دیکھا ہو. کو بتائے تو صحیح نا ان بچیوں کو. اور بیٹیو تم تو سیدہ خاتون جنت کی ماننے والی ہو, تم تو ام المومنین سیدہ عائشہ کا نام لینے والی ہو, تم کس راستے پہ چل نکلی ہو؟ لیکن حضرت جی ساری رات محفل ہو جاتی ہے, ایک علم کی بات نہیں ہوتی اس میں حضرت جی. بس خوش آمد خوش آمد خوش آمد خوش آمد خوش. اور پتہ نہیں آگے سے حضرت جی ہمیں بھی کیا ہو گیا, جب ہمیں کو عاشق کہتا ہے کیوں ہماری روح نہیں لرزتی. او بھائی کی کروں حضرت, یہ آپ نے ہاتھ ڈالا ہے نا, صرف آپ کے لیے ڈلوا لیتا ہوں. حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ تعالی, آپ کہیں گئے لوگوں نے ہاتھ ڈالے, آپ وہیں بیٹھ کے رونے لگ پڑے. لوگ گھبرا گئے آپ کے رونے سے, عرض کی تھی حضور اسی ہار ہی پایا ہے, تسی کیوں رون ڈے دے؟ آپ نے فرمایا اس لیے رون ڈے ہاں تہاڈا حسن زن نے تسی پتہ نہیں کی سمجھ کے ہار پاڑے ہے. ڈر تے اس گل دا ہے کل بروز قیامت جدوں تہاڈے سامنے نامہ اعمال کھلے گا پھر کی بنے گا, پھر کی بنے گا. پتہ نہیں ہم کس راستے پہ چل پڑے. وہ صدیق اکبر, وہ عمر فاروق, وہ اماں عائشہ. کوئی کہتا ہے کاش میں پیڑ ہوتا مجھے کاٹ لیا جاتا, کوئی کہتا ہے کاش میں کوئی پودا ہوتا مجھے کھا جاتا, کوئی کہتا ہے کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا. حضرت ہم کو کیا ہو گیا حضرت, یہ کون سی گدڑ سنگھی ہمارے ہاتھ لگ گئی, یہ اتنی بے خوفی ہے حضرت. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, ان سے بھی زیادہ کو شانوں والا ہے. لکھا ہے کہ قبر پہ بیٹھ کے اتنا رویا کرتے تھے کہ آپ کی داڑھی آپ کے آنسوؤں سے بھر جایا کرتی تھی. کسی نے عرض کی حضور کیوں روندے ہو قبر نو دیکھ کے؟ فرمایا یہ وہ مقام ہے جو یہاں سے کامیاب ہو گیا, آگے بھی کامیابی ہے. اور اسی اج کی لے کے بیٹھے دے ہیں,
ਲੋਕਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਡਰਾਇਆ ਰਾਤ ਕਬਰ ਦੀ ਕਾਲੀ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ आना जिन्ना मोंडे कमली काली। लो मैं आपसे एक सवाल करने लगा, मुझे आपने उसका जवाब देना है। पीटीआई का बंदा फड़िया जाए नून लीग वाले जाएंगे? नून लीग का बंदा फड़िया जाए पीटीआई वाले जाएंगे? अच्छा ठीक, सियाने हो माशाल्लाह सारे। अच्छा पीपल पार्टी का बंदा फड़ करते तो MQM वाले जाएंगे? अच्छा तू पता लगा बंदा जिदा फड़िया जाए पिछे भी हो ही जाता है। हूँ एवं ना जी हथ खिलार छड़ियो तो एवं ना जवाब दे छड़ियो, जरा अपने अंदर वड़ियो, थोड़ा जिहा अपने अंदर वड़ियो तो फिर मैनू जवाब दईओ। अमल के लिहाज ना असीं हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम दे बंदे हैं यार, कोई थोड़ा जिहा होश करी। लेकिन जो बंदे थे ना, जो बंदे थे वो जाते हैं वसीयतें कर गए और मेरी कब्र ज़रा गहरी खोदी हो हैं। जो बंदे थे वो वसीयतें कर गए और मेरी कब्र गहरी खोदना। अर्ज़ की इमाम वो क्यों? अर्ज़ करते हैं जब वो तशरीफ़ लाएंगे मैंने वहाँ भी खड़े होकर अर्ज़ करना मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। हम उन्हीं के बंदे हैं जी। लेकिन यार आओ अमलू भी बंदे बनिए। वो शामी बुजुर्ग कहते हैं मैं जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कशाने मुबारक पे गया। फरमाते बाहर चारपाई पे बैठे हुए थे। कहते मैंने जाके अर्ज़ की हुज़ूर अमीर भी हो तो अमीर भी हो, मसलन मुसलमानों के भी अमीर हैं, दिल के भी अमीर हैं। हुजूर कोई आदि मांगने वाला, बसीरत थी सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला, आदि मांगने वाला नहीं। हुजूर कारोबारी मामला है, कुछ अनायत फरमाए। कहते उन्हें मेरा हाथ पकड़ा, मुझे अंदर ले गए। कहते बाहरों मकान बड़ा टिशन टाश है ताकि लोगों को ना पता चले। फरमाते अंदर जाके क्या देखता हूँ यार गार का घर। फरमाते चारपाई तो दूर की बात है, खजूर की फटी चटाई पड़ी हुई है। जी वो बयान था ना जी, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आज तक। वो जी सैकलों से जान के वज़ीर आज़म है, सैकल तो सानू लभी कोई नहीं है, पता नहीं कादे कादे ते जान दे। बात करना बड़ा आसान है मियाँ, करके दिखाना औखा काम है। लेकिन ये वो थे जिन्होंने करके दिखा दिया, जिन्होंने करके दिखा दिया। फरमाते अंदर खजूर की चटाई मुझे बिठा के कहने लगे ओ भाई बात सुन, 3 दिन गुजर गए मैंने तो खुद ही कुछ नहीं खाया, तुझे कहाँ से दूँ? इस तरह कर मेरे भाई उस्मान गनी के पास चला जा, वो तुझे बड़ा देंगे। वो शामी बुजुर्ग फरमाते हैं हज़रत उस्मान गनी के पास गया। कहते जब उनके घर पहुंचा ना तो अंदर से आवाज़ क्या आ रही है? कहते आप फरमा रहे हैं अपने बच्चों को, ओए ये तुम दूध में शहद क्यों मिला के पीते हो? आज के बाद अगर दूध पीना तो तन्हा पीना है, शहद पीना तो तन्हा पीना है, दोनों को इकट्ठा ना करना आज के बाद। वो शामी बुजुर्ग कहते हैं जब मैंने बाहर से सुना ना मैंने कहा है भाई इन्होंने मैनू की देना है, ये तो अपने बच्चों इस गल तो झड़कते हैं फिर कि दुध में शहद क्यों पा के पींदे हो। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने पता नहीं मुझे कहाँ भेज दिया। कहते मैं वापस चल दिया, फरासत थी, बसीरत थी हज़रत। अब जल्दी जल्दी बाहर तशरीफ़ लाए। कहते पीछे से आके मेरा हाथ पकड़ दिया और मुझे अस्सलाम वालेकुम कहा। कहते मैंने जवाब दिया तो आगे से मुस्कुराए। और शामी बुजुर्ग कहते हैं मुस्कुराने की वजह पता क्या थी? क्योंकि मेरे जवाब ने बता दिया कि मैं उन्हीं के महबूब का उम्मती हूँ। फरमाते चारपाई बिठा के ना बिछा के मुझे बिठा लिया और मुझसे माजरत करने लगे, भाई मैं ज़रा बच्चों की तरबियत कर रहा था तो थोड़ा तुझे इंतज़ार करना पड़ा, ठीक है। कहते जो सबसे पहले उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर से मेरे लिए मेरे खाने पीने को जो चीज़ आई ना वो दूध में शहद मिला हुआ था। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, बच्चों को डांट रहे थे, मुझे सबसे पहले वही पिला दिया है। कहते फिर जो दूसरे नंबर पे आया वो खजूरों का हलवा था। कहते मुझसे नहीं रहा गया, मैंने अर्ज़ की हुजूर बच्चों को तो झिड़कंडे सो कि दुध च शहद नहीं पा के पीना, तो मैंने सारे तो पहले दुध च शहद पा के पिया छड़िया। तो कहते मुस्कुरा के कहने लगे मैं उनको इसलिए झड़क रहा था कि पैसे इसलिए नहीं है, मेरा माल इसलिए नहीं है कि आले उस्मान उससे बड़ा अच्छा वक़्त गुजारे, और मेरा माल इसलिए है कि इसको महबूब की उम्मत पे खर्च करूँ। और पुत्र क्या क्या बताऊं, हम कहाँ नहीं फंसे हुए। को माल की मोहब्बत में फंस गया, को कुर्सी की मोहब्बत में फंस गया, को अपने आप में फंस गया। निकलो इन सारी चीजों से, इनसे जब निकलोगे ना तो फिर आ गई मदीना तैयबा है। ये जनाब अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह तआला, ये सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हम नाम हैं कादरी बुजुर्ग है जी। ये याद रखना हज़रत जी, ये फितरी अमल है, ये फितरी अमल है।
جب آپ حلال کھائیں گے نا اور اپنا عقیدہ نہیں بدلیں گے، خانقاہ سے وفا کریں گے ہیں، تو ایک وقت آئے گا جب آپ کا دل کرے گا کہ ان ویکھیے تے صحیح پلا کی معاملہ ہے۔ یہ فطری عمل ہے، شاہ صاحب بیٹھے ہیں، سالک پہ یہ وقت آتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ بھی آیا، لیکن آگے سے جواب کیا آیا؟ لن ترانی۔ اقبال پہ بھی آیا، کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ حضور بلے، میں اکابرین کے سینکڑوں شعر پڑھ سکتا ہوں، بلے شاہ پہ بھی آیا وقت، وہ بھی لکھتے ہیں کونگڑ چک لے سجنا وے ہن شرما کانو رکھیاں ہیں۔ فرماتے ہیں مجھ پہ بھی وقت آیا حضرت۔ فرماتے ہیں میں اپنے شیخ کی بارگاہ میں گئے، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ کہتے میں نے جا کے عرض کی حضور کوئی نظر فرماؤ کہ وصل ہوئے، کوئی نظر فرماؤ کہ وصل ہوئے۔ کہتے شیخ خاموش رہے۔ کہتے میں نے پھر عرض کی، کہتے شیخ پھر خاموش رہے۔ کہتے میں نے پھر عرض کی، شیخ پھر خاموش رہے۔ کہتے میں نے سمجھ گیا کہ بس خاموش۔ کہتے میں گھر آ گیا، تسبیح اٹھائی جو شیخ نے وظیفہ دیا تھا، میں نے پڑھنا شروع کر دیا، میں نے پڑھنا شروع۔ آپ فرماتے اندر سے نے خیال اٹھا، اور خیال کیا اٹھا؟ ابو بکر تو بخیل ہے، ابو بکر تو بخیل ہے۔ فرماتے آہستہ آہستہ وہ خیال، وہ وسوسہ مجھ پہ اتنا غالب آ گیا کہ مجھ سے وظیفہ ہی نہیں پڑھا جا رہا تھا۔ کہتے میں نے تسبیح رکھی تھلے، میں نے کہا ابو بکر خیال ہے بھی نہیں آیا، کچھ تو ہے تاں ہی آیا ہے۔ کہتے میں نے کہا آج خود کو ٹیسٹ کرتے ہیں، آج اپنا امتحان لیتا ہوں۔ کہتے اس کا طریقہ میں نے کیا نکالا؟ میں نے کہا آج جو بھی مجھے غیب سے اللہ کی طرف سے آئے گا نا، میں اس کو اللہ کے نام پہ خرچ کر دوں گا۔ فرماتے یہ کیا کہ میں نے وظیفہ پڑھنا شروع کیا۔ کہتے اللہ کی کرنی 50 سونے کے سکے آ گئے ہیں، نیت کی تھی تو امتحان بھی بڑا۔ کہتے ہیں میں نے کہا نیت کر چکا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے وہ 50 سونے کے سکے اٹھائے اور کسی شرعی فقیر کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ کہتے آگے جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ شیخ حجامت بنوا رہے ہیں۔ کہتے میں نے کہا اس سے بہتر کون ہے، شیخ کو پیش کرتا ہوں۔ کہتے میں گیا اور میں نے جا کے نا حضرت کو پیسے پیش کیے۔ وہ بہت بڑے لوگ تھے۔ کہتے حضرت ذکر کر رہے تھے، آپ نے ذکر نہیں چھوڑا۔ کہتے آپ نے آنکھ سے اشارہ کیا کہ پیسے نائی نو دے دے۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں نے دل میں خیال کیا وہ نائی کی اجرت تو 1 چاندی کا سکہ ہے اور یہ 50 سونے کے سکے ہیں، جس کی اجرت 1 چاندی کا سکہ ہے حضرت فرما رہے ہیں 50 سونے کے سکے دے دو۔ لگتا ہے حضرت کی نظر نہیں پڑی۔ کہتے میں نے عرض کی میں حضور اس کی اجرت 1 چاندی کا سکہ ہے، یہ 50 سونے کے سکے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں 50 سونے کے سکے نائی کو دے دو جس کی اجرت 1 چاندی کا سکہ ہے۔ آپ فرماتے حضرت مسکرا کے فرمانے لگے ابو بکر اسی پھر ایویں تو نہیں کیا کہ تو بخیل ہے، تو تو یہ سونے چاندی چ پھنسے ہیں اور گلاں تو وصل دیاں کرنا ہے۔ جا ابھی جا کے اپنے آپ کو صاف کر، پھنسے ہوئے ہیں حضرت۔ کوئی کسے جو پھنس گیا ہے، کوئی کسے جو، صرف حضرت جی دن نہ مناؤ، ان کے انداز مناؤ۔ پھنس واقعی پھنسے ہوئے ہیں، کوئی شیشے میں پھنس گیا ہے، کوئی پتہ نہیں کس میں نہ پھنسو حضرت جی۔ اور میں آپ جتنے بچے بیٹھے ہو یوتھ، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا پتر نکلو فیس بک وچ۔ کیا یار فیس بک پہ تو ہم نے کب سے کشمیر آزاد کروا لیا ہوا ہے، فیس بک تو ہم انڈیا سے جنگ بھی جیت گئے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت میں جو حال ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں۔ ہم فیس بک پہ لائک کھیل رہے ہیں حضرت، لائک تو میں نو دے میں تینوں دے ہیں، نکلو یار۔ اور دیکھو قربان جاؤں ہمارے بڑے کہاں تک گئے، حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ، اب ان سے بھی کشانوں والا آنے کر جمن چڑیاں تے کر جمن کان، کدی کدی تے کتے کتے جمدے ہنس جنہاں دا نام حضرت جی ہیں۔ وہ لکھا ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نا ایک آئینہ تھا۔ آپ کو پتا آئینہ دیکھنا سنت ہے، لیکن دیکھنا سنت ہے، دیکھتے رہنا بھی سنت نہیں ہے۔ اب تو حضرت اتنا آئینہ لڑکیاں نہیں دیکھتی جتنا آئینہ اب لڑکے دیکھتے ہیں۔ لڑکوں کی بیوٹی پارلر کھل گئے ہیں، وہ منہ تے جناب پوری کریم دی ڈبی لو آ کے بیٹھے ہوندے نے۔ اے یار الرجال قوامون علی النساء، رب نے تجھے کیا عطا کیا، تو کیا بننے جا رہا ہے میاں؟ جو رب نے تجھے بنایا ہے وہ بن یار، تو کیڑے پاسے جا رہا ہے؟ اور یہ گل رنگاں تے مک دی تے پھر بلال کتنے جاندے حضرت جی، اور رنگاں تے نہیں مکنی، گل ایتھے مکنی حضرت جی۔
یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلی بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. اس کو مانجو میاں جی، چہرہ نہ مانجو، صرف اس کو مانجو، کل بات اس پہ ختم ہونی ہے جا کے. وہ لکھا ہے بزرگوں سے پاک کے پاس بھی شیشہ تھا حضرت جی، دیکھو کیسے بڑے لوگ تھے، آپ نے بھی دیکھنا. وہ ایک دن ہوا کیا، خادم صفائی کر رہا تھا تو صفائی کرتے کرتے شیشہ ہی ٹوٹ گیا. اب وہ بڑا گھبرایا، یار بزرگوں سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب جب وضو فرما کے شیشہ طلب کریں گے تو کیا جواب دوں گا. یہ والا دور تو نہیں کہ موٹر سائیکل کڑی تے پسرور میں جا کے نواں شیشہ لے آندا، نہ پسرور تھا نہ اس طرح بازار تھے، کچھ بھی نہیں تھا حضرت جی، کچھ بھی نہیں تھا حضرت جی. اب دیکھو نا، لیکن خادم کن کا تھا؟ نہ چور بھی چوری کرنے آئے تو وہ بھی جاتے ہوئے کتب بن کے جاتا ہے حضرت جی. اب رنگ تو اس میں بھی بڑے تھے حضرت جی. وہ لکھا ہے، میں مختصر کروں گا حضرت جی. وہ جب حضور غوث پاک نے وضو فرما لیا نا، آپ نے اسے کہا شیشہ لے کے آ. اب وہ یہ نہیں کہتا کہ حضور صفائی کر رہا تھا تو ٹوٹ گیا، اور اس کیا کرتا ہے، از قضا آئے نا چینی شکست، حضور میں نہیں توڑیا، قضا ہی سی ٹوٹ گیا. اپنا نام ہی نکال گیا بیچ میں سے. از قضا آئے نا چینی شکست، حضور میں نہیں توڑیا، قضا ہی سی ٹوٹ گیا. لکھا حضور کو سے پاک اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے، آپ نے فی الفور مصرع ملا دیا. ورز کرتا ہے از قضا آئے نا چینی شکست، آپ نے فرمایا خوب شد اسباب خود بھی نہیں شکست، چنگا ہویا ٹوٹ گیا. نہ ویکھاں گے نہ اپنا بھی یاد آئے گا، ہن اپنے یار نو یاد کریں گے. نکلو نکلو پتر پھنس گئے دے. اور میں آپ کو حقیقت کہہ رہا ہوں، شاید یہاں بیٹھے کئی بندے سوچ رہے ہوں انہوں بلایا کی بیان کریں گے، کرن کی ڈے. بھائی میرے لیے یہی بیان ہے. میرا آج دل دکھتا ہے امت کو دیکھ کے کہ یار وہ جو ہم کیوں دور ہو گئے ہیں حضرت، آج امت کیوں دور سے دور ہے. نکلو حضرت جی، کو پاک لبو حضرت جڑا سانو وہائے کدے کدے جو پھسے دے، اسی کدے کدے جو پھسے دے، اپنے آپ جو پھسے ہیں، کدے کدے جو پھسے ہیں. جس کو ضرورت ہے امت کو پتر، جتنے جوان بچے بیٹھے. اس لیے تو یہ مسکین ہر جگہ اوقا دیتا ہے حضرت. جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، سب سے پہلی سازش ہی ہوئی، تم سے تمہاری سرگیاں چھین لی گئی ہیں، تم سے تمہاری سرگیاں چھین لی گئی ہیں. جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، کھلائی دربار محمد عربی دا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آج کھلا ہوا ہے، پکارو پکارو، آج امت نہ جاؤ پتر. دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے. مثل فارس زلزلے تو نجد میں ذکر آیات ولادت کیجئے. آج دور جا رہے ہیں. صدیق اکبر کا تو مسلک ہی نہیں حضور سے دوری ہے، وہ تو ہر جگہ ساتھ رہے، قرآن میں ساتھ، مزار میں ساتھ، غار میں ساتھ ہے، ہر جگہ وہ تو ساتھ ہے. آج ہم کیوں حضور نبی علیہ السلام سے دور؟ صرف پتر یقین پیدا کرو، جتنے بچے بیٹھے ہو حضور نبی علیہ السلام کو یاد کیا کرو. یہ حضرت شیخ ابو الخیر اکتے، بہت بڑا نام ہے. فرماتے مجھے حضور نبی علیہ السلام نے مدینہ پاک بلایا، کہتے حاضر خدمت ہوا، سلام پیش کیا، آ گیا اپنے معمول کے کام کرنے میں. فرماتے ہیں ایک دن لنگ گیا تو بھوکا، فرماتے دوسرا آ گیا پھر بھوکا، تیسرا آ گیا پھر بھوکا، چوتھا آ گیا پھر بھوکا، پانچواں آ گیا پھر بھوکا. فرماتے ہیں ذوف بھی غالب آ گیا، فرائض بھی ادا نہیں کیے جا رہے تھے. فرماتے میں نہیں گیا کسی سجے کھبے کے دروازے پہ، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا. کہتے میں وہاں حاضر خدمت ہوا، سلام پیش کیا، اور سلام پیش کرنے کے بعد میں نے عرض کی محبوب آپ کا مہمان ہوں اور 5 دن کا بھوکا ہوں. کہتے عرضی پیش کر کے نا میں حضور نبی علیہ السلام کی ممبر شریف کے پیچھے سو گیا. کہتے سویا ہوں، یہ آنکھیں بند ہوئیں، اندر کی کھل گئی، لیکن خواب میں بھی کیا دیکھتا ہوں کہ سویا ہوں. فرماتے ہیں اس خواب میں سے آ کے نا مجھے حضرت مولا علی مشکل کشا نے جگایا. آپ نے فرمایا اے ابو الخیر،
تو سویا ہے؟ دیکھ تو صحیح، حضور نبی علیہ السلام بنفس نفیس تشریف لائے ہیں. کبھی مانگو تو صحیح دل سے یار، کبھی تو ان کو دل سے پکار. امتی جو کرے فریاد حال زار میں، پکارو تو صحیح کبھی. فرماتے ہیں میں حاضر خدمت ہوا، جا کے میں نے حضور نبی علیہ السلام کی مبارک پیشانی کو چوما تو کیا دیکھتا ہوں کہ دائیں جانب صدیق اکبر ہیں اور بائیں جانب عمر فاروق ہے. کہتے ہیں حضور نبی علیہ السلام نے مجھے فرمایا ابو الخیر تو ہمارا مہمان ہے اور 5 دن کا بھوکا ہے، یہ لے روٹی کھا. کہتے ہیں حضور نبی علیہ السلام نے مجھے خواب میں ایک روٹی دی، اس ہاتھ فرمایا کھا. فرماتے میں نے تھوڑی تھوڑی توڑ کے نا وہ روٹی کھانی شروع کر دی. فرماتے مجھے یاد ہے میں روٹی کھا رہا تھا، ساتھ حضور کے چہرے و دعا کی زیارت بھی کر رہا تھا. فرماتے میں نے آدھی روٹی کھائی، ہاف، آدھی ابھی میرے ہاتھ میں تھی. اور آپ فرماتے یہ نہیں میں کھانا نہیں چاہتا تھا، میں کھانا چاہتا تھا، لیکن ہوا کیا؟ آپ فرماتے آنکھ کھل گئی. اب کیا فرماتے ہیں؟ آنکھ کھل گئی. آپ فرماتے ہیں یہ نہیں کہ میں آدھی کھانا نہیں چاہتا تھا، کھانا چاہتا تھا. آپ فرماتے ہیں لیکن آنکھ کھل گئی ہے. لیکن کہتے قربان جاؤں آنکھ تے کھل گئی لیکن ندی پھر بھی ہاتھ ویچی سی. اللہ وہ شامی بزرگ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابھی میں نے اپنی حاجت بیان نہیں کی، کہتے آپ نے مجھے خود ہی فرمایا بھائی میں نے تیرے لیے اونٹ تیار کروا دیا، تیرے کھانے کا سامان بھی رکھ دیا ہے، تیرے بچوں کے کپڑے بھی رکھ دیے ہیں، ساتھ 6000 درہم بھی رکھ دیے. کہتے میں 3000 مانگنے آیا تھا، حضرت نے 6000 دے دیے. کہتے میں لے کے تھوڑا سا آگے چلا، پھر واپس آیا اور آ کے عرض کی حضور یہ اونٹ واپس دینا ہے؟ فرمان لگے نہیں اونٹ بھی تیرا ہی ہے. کہتے میں نے نا شکریہ ادا کیا تو مسکرا کے فرمانے لگے شکریہ میرا نہ ادا کر، جے کرنا ہی تے جانے صدیق اکبر دا کر جائیے. حضرت جی آؤ اج انداز بھی منائیے. اقبال بڑا ہر جائی ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا. وقت بڑی تیزی نہ جاندہ پہ. آؤ یار آج پاکستان کو ضرورت ہے، آؤ آؤ آج پاکستان کو ضرورت ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.